مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک بہت بڑے عقیدے کے متعلق گفتگو شروع کی تھی۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ تمام کے تمام پیغمبر جو بھی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جہاں اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، جہاں نبیوں کی رسالت کا درس دیا، جہاں اللہ کی کتابوں اور اللہ کے احکام کے بارے میں تعلیم دی، وہیں پر انہوں نے اس عقیدے کی بھی بھرپور طور پر تعلیم دی، تلقین کی کہ آخرت آنے والی ہے۔ آخرت کے تصور کے بغیر اس انسانی زندگی کا تصور ایک ادھورا سا خواب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخرت آنے والی نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پھر آخر اس زندگی میں وہ کرنے کیا آیا تھا۔ یہاں آیا ہے، بڑے حالات سے گزرتا ہے، ایک زندگی گزارتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، کبھی آسائش کے اسباب جمع ہوتے ہیں تو کبھی تکلیف اور پریشانیوں کے حالات، کبھی شکر کے حالات آتے ہیں تو کبھی صبر کے حالات، اور مختلف لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بہت سارے حالات کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ آخرت آنے والی نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم یہ تصور کریں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اور پھر ماں ہی کے پیٹ میں ختم ہو گیا۔ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ تک صبر کیا، تحمل کیا، مصائب کو برداشت کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ بچہ بس وہیں مر جاتا ہے۔ اکا دکا تو خیر اب بھی مرتا ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر یہی ہوتا دنیا میں کہ ہر عورت کے پیٹ میں بچہ آتا اور 9 ماہ تک رہتا اور پھر اس کے بعد وہیں پر ختم ہو جاتا، تو عقلی طور پر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بچہ آیا ہی کیوں پیٹ میں، اور اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا وہاں پر، جب اسے اگلی زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں آنا نہیں ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، تو پھر ماں کے پیٹ میں آئے، ماں اسے برداشت کرے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پالے اور پوسے، بڑے مراحل سے گزرے، بڑے حالات سے گزرے، اور پھر اس کے بعد اللہ وہیں پر اسے ختم کر دیا کرے۔ ہر بچہ اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا کہتی کہ نامعقول انداز ہے۔
اسی طریقے پر اگر ہم کہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ کا بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر ختم ہو جائے تو نامعقول، اسی طریقے پر اس دنیا کے پیٹ میں ہم سب رہیں، اس کائنات کے پیٹ میں ہم سب پلیں اور پھر اس کے بعد یہیں ختم ہو جائیں اور چلے جائیں، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، تو بالکل یہ دونوں باتیں ایک ہی قسم کی باتیں ہیں۔ جیسے وہ نامعقول بات ہوگی، اسی طریقے پر یہ بھی بڑی نامعقول بات ہوگی کہ اللہ اس کائنات کو یہی ختم کر ڈالے اور پھر اس کے بعد کوئی اور عالم نہ ہو۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ یہ مانا جائے کہ ایک اور عالم اس عالم کے بعد آنے والا ہے، اس عالم میں آنے کے بعد اس عالم میں جو کچھ ہوا اس عالم کے اندر اس کو دکھایا جائے گا، اس کا نتیجہ سامنے لایا جائے گا۔ لہذا جس طریقے پر ماں کے پیٹ کے بچوں کے بارے میں یہ تصور غلط کہ ماں کے پیٹ کا بچہ ماں کے پیٹ میں آ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کوئی اور زندگی اس دنیا کی نہیں، اسی طریقے پر یہ تصور بھی غلط ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور عالم نہیں آئے گا اور آخرت نہیں آئے گی۔ اس لیے ماننا پڑے گا انسان کو کہ جب میں اس عالم میں آیا ہوں، یہاں رہتا ہوں، یہاں مجھے اچھے برے حالات پیش آتے ہیں، بڑے مراحل سے گزرتا ہوں، تو پھر ایک اور عالم بھی ایسا آنا چاہیے جہاں جانے کے بعد اس عالم کے اندر جو کچھ حالات اور مسائل پیش آئے ان حالات اور مسائل کی جزا و سزا بھگتو۔ بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اور عقلی روح سے جانتے ہیں کہ انسان جو کچھ اعمال کرتے ہیں ان میں کچھ اعمال وہ ہیں جو اچھے کہلاتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو برے کہلاتے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہے۔ عام مذہب سے بالا تر ہو کر تصور کرے، چاہے ہندو مذہب کا ماننے والا ہو یا اسلام کا ماننے والا ہو یا عیسائیت کو ماننے والا ہو یا کوئی یہودی مذہب کا پیروکار ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کچھ اعمال کے بارے میں کہتا ہے یہ اچھا عمل ہے، کچھ اعمال کے بارے میں کہتا ہے یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں ہر آدمی کوئی بھی ہو، آپ مثلا کسی بے گناہ کو مار ڈالے، ہر آدمی کہے گا بھائی کیا غلط کام کیا آپ نے۔ ہندو بھی کہے گا، مسلمان بھی کہے گا، عیسائی بھی کہے گا، یہاں تک کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا کہ بھائی تم نے غلط حرکت کی۔ ایک ایسے آدمی کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم آدمی ہے، بے گناہ آدمی کو آپ نے کیوں مار دیا؟ بڑا غلط کام کیا۔ ہر آدمی ٹوکے گا اس پر۔ معلوم ہوا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے نظریے میں، انسانوں کی عقل میں غلط ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ جب انسان اسے کرتا ہے تو ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے۔ مثلا یتیموں کی رکھوالی کرے، غریبوں کی امداد کرے، راستے کی صفائی کرے، لوگوں کے لیے اچھی باتیں پیش کرے، تو ایسی باتیں اگر کرتا ہے آدمی تو ہر آدمی تعریف کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام والا، ہندو بھی کہے گا، عیسائی بھی کہے گا، یہودی بھی کہے گا، اور ملحد اور زندیق بھی کہے گا کہ یہ کام بہت اچھا کام ہے۔ یتیموں کی خبرگیری کرنا، بیواؤں کی مدد اور امداد کرنا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمام انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر آدمی کہتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں دو قسم کے کام انسان انجام دیتے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پیارا کام آپ نے کیا ہے۔
ہندو بھی کہے گا بڑا غلط، مسلمان بھی کہے گا بڑا غلط، یہ جتنے بھی انسان آپ کو ملیں گے سب کہیں گے آپ نے چوری کی ہے تو بڑا غلط کام کیا ہے، ڈاکہ زنی کوئی کرے سب اس کو غلط قرار دیں گے۔ اس طرح بے شمار کام دنیا میں ایسے ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے اور تمام انسانیت اس کو برا سمجھتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ساری دنیا کے انسان بہت اچھے اعمال کہتے ہیں۔ جب یہ ایک واضح بات ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے، تو اب ایک دوسرا پوائنٹ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی دنیا میں آنے کے بعد اچھائی 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 کیا، ایک آدمی نے برائی کیا برائی کیا برائی کیا، اس برائی کا اور اچھائی کا کوئی بدلہ انسان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ کیا کہتی ہے عقل؟ تمام انسانوں سے پوچھ لیجئے کہ بھائی اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ برا آدمی برا کام کرے تو اسے برائی کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ہر آدمی کہے گا کہ ہاں ہاں اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے، برائی کا بدلہ برائی ملنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی سمجھ کے جائیں کہ دنیا کے اندر عام طور پر اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ملا کرتا، اور دنیا ہی میں یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ملتا، کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا۔ ایک آدمی اچھائی کرتا ہے کچھ اچھائی اسے مل جاتی ہے، کچھ آدمی برے کام کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں کچھ برائی مل جاتی ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اسے مار دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں بے شمار مجرمین ایسے موجود ہیں جو جرم پر جرم جرم پر جرم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں۔ اس کی آسان مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ خود حکومتیں اس دنیا میں مجرم ہیں۔ امریکہ مجرم ہے، اسرائیل مجرم ہے، کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا میں جو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنے انسانوں کو مار رہے ہیں، کتنے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور صرف انسانوں کی نہیں بستیوں کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سزا ان کو کہاں مل رہی ہے؟ کوئی سزا یا نہیں مل رہی ہے۔ یہ دندناتے پھر رہے ہیں، ورغلاتے پھر رہے ہیں، اور اپنی انانیت جتاتے پھر رہے ہیں، اور اپنی حکومت و طاقت کے بل پر انسانوں پر ظلم پر ظلم ظلم پر ظلم ڈھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو حکومت کی بات، حکومت کے علاوہ افراد میں بھی ایسے ملیں گے آپ کو۔ بعض علاقوں میں بعض غنڈہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، غنڈہ گردی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ غنڈہ گردی اور پیسے کی بنیاد پر معمولی لوگوں پر ظلم کرتے، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو ڈرا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی اور طرح کا ظلم کر دیتے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ مال بھی اس کے پاس موجود ہے، طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے، کوئی پوچھے تو اس کی بھی خیر نہیں۔ محلوں میں ایسے لوگ ہیں، علاقوں میں ایسے لوگ ہیں، اپنے اطراف و جوانب میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ جرم پر جرم کرتے ہیں، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، زناکاری و بدکاری، عیاشی و فحاشی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی غلط کاریاں، لیکن ان کے پاس قوت ہے اور طاقت ہے اور مال ہے اور دولت ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو پوچھ لے تو اس کی بھی خیر نہیں۔ اس سے سب ڈرتے ہیں کہ اس غنڈے سے کون بات کرے بھائی، اسے کون منہ لگے، اسے کون پوچھے، اللہ دیکھے گا۔ کیا نکلتا اس وقت؟ ہر آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اللہ دیکھے گا۔ کیا مطلب؟ آخرت آئے گی، وہاں اسے سزا ہوگی، وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ آپ دیکھو دنیا میں اچھائی کرنے والے بہت سے اچھا کام کرتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، اور بہت سے برے لوگ برائیاں کرتے ہیں لیکن ان کو دنیا میں ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کائنات یہی ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی عالم آنے والا نہ ہو، آخرت آنے والی نہ ہو، تو بہت بڑا سوال اللہ پر قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا جہاں ظلم ہوا، جہاں ڈکیتیاں بڑھی، جہاں چوریاں ہوئی، جہاں زنا کاریاں ہوئی، جہاں عیاشیاں ہوئی، جہاں بدکاریاں ہوئی، جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، لیکن ان لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے کوئی نہیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ پر حرف آتا ہے۔ اگر آپ آخرت کو نہ مانیں تو اللہ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم کرنے کیوں چھوڑ دیا اور ان کا بدلہ کب ملے گا؟ بھائیوں، اسی سوال کا جواب تمام کے تمام پیغمبروں نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اسے یہاں بدلہ ملے کہ نہ ملے لیکن وہاں ضرور بدلہ ملے گا، وہاں برائی کا بدلہ برائی اور اچھائی کا بدلہ اچھائی ضرور مل کے رہے گا۔ اگر یہ نہ تصور کرے آپ آخرت کا تو نعوذ باللہ خدا پر الزام آتا ہے اور خدا پر آپ کو جو ہے اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے ان مجرمین کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ان کا کوئی بدلہ نہیں۔ لہذا اللہ نے ایک بدلے کا دن رکھا ہے، اسی لیے اس عالم کا نام ہے عالم عمل، اس کا نام ہے دار العمل، اس کا نام ہے دار الامتحان۔ یہاں سے جانے کے بعد دار الجزا آئے گی۔ دار الجزا وہ مقام جہاں پر بدلہ ملتا ہے انسان کو، جو اچھا کیا اس کا بدلہ، جو برا کیا اس کا بدلہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک جگہ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ وہاں ضرور دیکھے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن وہ ضرور دیکھے گا۔ بدلے کا وہ مقام دار الجزا کہلاتا ہے، وہاں پر حساب اور کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر ہر آدمی کے مطابق اس کو بدلہ جزا کے طور پر یا سزا کے طور پر دی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اسی کا نام دراصل آخرت کا دن۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہماری عقل خود ہی کہتی ہے کہ ہاں ایک دار الجزا ہونا چاہیے۔ اگر دار الجزا نہیں ہے تو پھر یہ عالم یہی ختم ہو جائے تو بہت بڑا ناقص ہے کام۔ ہماری زندگی ناقص، ہمارا وجود ناقص، اور پھر جو ہے اللہ کی عدالت پر اعتراض۔ لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے بعد ایک عالم آنے والا ہے، اور اسی عالم کا نام یوم آخرت ہے، عالم آخرت ہے، وہ عالم دار الجزا ہے، وہاں پر ہر چیز کا بدلہ ہوگا۔ یہ ہے آخرت کی عقلی دلیل۔ لہذا کوئی بھی انسان عقل کا پجاری ہو تو اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت آنے والی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے آخرت نہیں آتی، یہ دنیا یہی ختم ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا بے وقوف ہے۔ اگر عقل ہے تو اسے آخرت ماننا ہے، اور اگر وہ بے وقوف ہے تب انکار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے بھائیوں، تمام دنیا کے عقل مند انسان جب سے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تب سے تمام کے تمام پیغمبر، تمام کے تمام مذہبوں کو ماننے والے، اور آج بھی جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، اسلام وہ تو ہے ہی آخرت کا یقین پیدا کرنے والا اور اس آخرت کے عقیدے کو تعلیم دینے والا۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، یا اور کوئی مذہب پیدا موجود ہو،
تمام مذاہب کے اندر آخرت والے عقیدے کی تعلیم ملتی. کوئی بھی ایسا نہیں جو کہتا نہیں یہ عالم ہے ختم ہو جائے گا. یہ الگ بات کہ آگے چل کر کچھ چیزوں میں گڑبڑ کرتے لوگ. جیسے ہندو کہتے ہیں آخرت ہے. آخرت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آخرت یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر آدمی اچھا تھا تو وہ اچھی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، اور اگر وہ برا تھا تو بری شکل میں اللہ اس کو بھیج دیں گے. دیکھو آخرت کو تو مان رہے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بدلہ ہے، یہاں جانے کے بعد ایک عالم ہے، اس عالم میں جزا و سزا کے فیصلے ہوتے ہیں، اچھے کے لیے اچھا بدلہ، برے کے لیے برا بدلہ. لیکن وہ بدلہ کس شکل میں ہوگا؟ ہندوؤں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، اس کا نام ہے عقیدہ تناسخ. عقیدہ تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اچھا ہو، نیکی کیا ہو اور دنیا سے چلا جائے، جانے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین شکل میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں گے. اور بہترین شکل کیا؟ ان کے عقیدوں کو سنے تو ہنسی آتی ہے. عقیدہ آخرت تو مان رہے ہیں لیکن اسے عقیدہ آخرت کی توضیح میں، تشریح میں اور اس کی وضاحت میں غلطیاں کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا انسان ہے تو اچھی شکل میں آئے گا. جیسے نہرو جی مر گئے، دنیا سے چلے گئے، بڑے اچھے آدمی تھے، بہت اچھے کارنامے انہوں نے انجام دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین شکل میں دنیا میں بھیج دیا. وہ کون سی شکل ہے؟ تو کہتے ہیں مور کی شکل ہے. کون سی شکل؟ مور پرندہ ہوتا نا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. پہلے نہرو جی انسان تھے، اچھے عمل کر کے گئے تو کس شکل میں آ گئے؟ یہ دیکھیے عقیدہ. ارے یہاں سے جانے کے بعد اگر فرشتہ بن کے آتے تب مانتے. انسان تھے اور گئے تو پھر جس شکل میں آئے وہ شکل مور کی شکل. ارے مور کیا انسان سے بھی بہتر ہے؟ کیا مور کا درجہ انسانوں سے اعلیٰ و افضل ہے؟ کیا وہ انسانوں سے زیادہ بہتر عمل کرتا ہے؟ لیکن عجیب ہے بے تکا عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ آئے تو اس شکل پہ آ گئے. بہرحال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عقیدے آخرت کو سب مانتے ہیں. ہندو بھی مانتے ہیں لیکن غلطیاں بعض جگہ کرتے ہیں. اسی طرح عیسائی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، یہودی لوگ بھی مانتے ہیں. تمام پیغمبروں کی شریعت کے اندر عقیدے آخرت کی تعلیم ملتی ہے. اب اس کے بعد بھائیو یہ عرض کرنا ہے، یہ عقیدے آخرت کی تعلیم جو تمام کے تمام پیغمبروں نے دی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبروں کی تعلیم کے علاوہ عقل کا بھی تقاضا ہے. عقل بھی تجویز کرتی ہے کہ ہاں ایک عالم ہونا چاہیے جہاں اچھے آدمی کا اچھا بدلہ پورا پورا ملے، جہاں برے آدمی کا برا بدلہ پورا پورا ملے، ورنہ تو دنیا ناقص شمار کی جائے گی اور اللہ ایسا کام نہیں کر سکتے جو حکمت کے خلاف ہو. لہذا اللہ کی حکمت کا تقاضا اور انسان کی عقلیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مانیں کہ آخرت آنے والی ہے. سوال یہ ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس عقیدے آخرت کی تعلیم کیوں دی گئی؟ لوگوں نے اس کو بھلا دیا، غافل ہو گئے. بیشتر مسلمان بھی آج اس عقیدے آخرت سے غافل ہیں. اگر یہ عقیدہ یاد ہو، یہ عقیدہ مستحضر ہو، دلوں کے اندر پیوست و راسخ ہو، تو انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا عقید آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر سے برائیوں کو نکال دیتا ہے، اس کے اندر اچھائیوں کو کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے. جب انسان کا عقیدہ ہوتا ہے آخرت آنے والی ہے، جزا و سزا کا مرحلہ آنے والا ہے، اللہ کے ہاں
ہر چیز تول تول کے، ہر عمل تول تول کے اس کا بدلہ چکایا جائے گا، دیا جائے گا، جنت کی شکل میں یا دوزخ کی شکل میں، تو انسان اس عقیدے کے اوپر یقین رکھنے کے بعد گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا، برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ انقلاب دو جگہ پیدا ہوتا ہے، ایک پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں، اور ایک پیدا ہوتا ہے انسانوں سے تعلق اور مخلوقات سے تعلق کے سلسلے میں۔ جب انسان کے عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ ملنے والا ہے، تو ایک طرف وہ اپنے رب کے سلسلے میں کوئی حق تلفی نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی، اللہ کی یاد کی پابندی، تلاوت کلام اللہ کی پابندی اور دیگر اللہ کی عبادتوں کی پابندی، اللہ کے احکام کی رعایت، گناہوں سے پرہیز، کوئی ایسا گناہ جس سے خدا ناراض ہو وہ کرنے کے لیے آمادہ اس لیے نہیں ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت آنے والی ہے، جزا و سزا کے فیصلے سنائے جانے والے ہیں، وہ کانپ کے رہ جاتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر اور گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ایک تو اللہ کے بارے میں، اور دوسرے مخلوق اور بالخصوص انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں انسانوں کا بھی کوئی حق ضائع نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی سے بدسلوکی کرے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچا دے، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کر دے، کسی کو گالی دے ڈالے، غیبت کرنے لگے، چغلیاں کھانے لگے، ڈکیتی ڈالنے لگے، چوری کرنے لگے، یا اور کسی قسم کی بدکاریوں میں غلطیوں میں مبتلا ہو جائے اور انسانوں کے حقوق کو ضائع کر دے، وہ آدمی جو عقید آخرت کا پابند اور عقید آخرت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ایسی حرکتوں کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسے کو اسے معلوم ہے ہر چیز کا بدلہ ملنے والا ہے، جب ہر چیز کا بدلہ ہے وہ کیسے جرات کرے گا؟ نماز چھوڑ دینے کی جرات، روزہ چھوڑ دینے کی جرات، اللہ سے غافل ہونے کی جرات، یا اسی طریقے پر انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنے کی ہمت، ماں باپ کا حق ضائع کر دے، بچوں کا حق ضائع کر دے، رشتہ داروں کا حق ضائع کر دے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا دے، چوری و ڈکیتی کا کام کرنے لگے، غیبت تو چغلیاں کھانے لگے، ہرگز ہرگز اسے اس بات کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اسے کہ ہر وقت تصور ہے آخرت آخرت آخرت، استحضار ہے اس کا، اس لیے اسے ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے میرے سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ اور جس آدمی کو یہ استحضار ہو جائے اسے اس سے پہلے موت کا استحضار ہوتا ہے۔ آخرت بعد میں آئے گی، آخرت سے پہلے ایک اور آخرت آئے گی، اس کا نام ہے موت۔ وہ آخرت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن یہ آخرت، یہ چھوٹی قیامت یعنی ہر انسان کی موت، وہ تو بھائیوں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جس آدمی کو عقید آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ موت سے بھی ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے، میں موت کا لقمہ بن جاؤں اور فرشتہ آ کر میری روح قبض کر کے لے جائے اور مجھے قبر کے اندر سلا دیا جائے اور وہیں سے میرے لیے سلسلہ شروع ہو جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، اچھا اگر کیا ہوگا وہیں سے اس کے لیے ثواب کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور اگر برائیاں کیا تھا تو قبر ہی سے اس کے لیے برائیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی وہ موت کا بھی استحضار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا تاکہ آپ وضو کریں، پیشاب سے فراغت کے بعد آپ استنجا خانہ تشریف لے گئے تھے۔
جب واپس آئے تو باہر آ کر 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد بیٹھ کر تیمم فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذرا آگے میں نے پانی کا انتظام کیا ہے، چند قدم آگے پانی رکھا ہوا ہے، وہاں چل کے آپ وضو فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابن عباس کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں؟ کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا؟ مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ آنکھ کھولنے کے بعد آنکھ کا پردہ بند بھی ہو جائے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں کہ آنکھ بند کرنے کے بعد میں آنکھ کا پردہ کھول بھی سکوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ یہ ہے موت کا استحضار۔ جو آدمی آخرت کو مانتا ہے اس سے پہلے موت کا استحضار رکھتا ہے۔ بھائیو، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بے وقوف پائے جائیں جو آخرت کو نہ مانتے ہوں، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے مشرکین آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد انسان گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو؟ قرآن میں اس کا بہت تذکرہ موجود ہے۔ ایسے بے وقوف لوگ دنیا میں رہے ہوں وہ الگ بات، لیکن عام طور پر جیسے کہ میں نے کہا، تمام کے تمام عقل مند لوگ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب عقید آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن موت کے بارے میں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو ایک کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی۔ ہے ایسا کوئی؟ عقید آخرت کو نہیں ماننے والا تو ہوگا، بلکہ اللہ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں، رسولوں کو نہیں ماننے والے بھی ہیں، اللہ کی کتابوں پر یقین نہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی۔ موت کا یقین تو سبھی کو ہے، لیکن استحضار نہیں ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی مانتا ہے اور اسے یقین کامل ہے کبھی نہ کبھی میں مرنے والا ہوں، 80 سال جیوں گا تب بھی مروں گا، 100 سال جیوں گا تب بھی مروں گا، 200 سال جینے کے بعد بھی موت کا منظر آئے گا آنکھوں کے سامنے۔ لیکن موت کا استحضار جسے کہتے ہیں، لوگوں کو عام طور پر وہ نہیں۔ مسلمان لوگ سب کے سب مانتے ہیں موت آئے گی، آخرت آئے گی، لیکن استحضار نہیں۔ استحضار ویسا ہونا چاہیے جیسے ابھی میں نے واقعہ پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا، اس سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا اپنی ایک حدیث پاک کے اندر کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، موت اس سے پہلے آ سکتی ہے۔ امام ترمذی نے ایک بزرگ کا ایک عجیب واقعہ ذکر کیا جن کا نام تھا محمد ابن الفضل۔ ان کی خدمت میں حضرت یحییٰ بن معین تشریف لے گئے تھے۔ یہ دونوں عظیم الشان محدثین ہیں اپنے زمانے کے، محمد ابن الفضل بھی اور یحییٰ بن معین۔ یحییٰ بن معین ایک بار محمد ابن فضل کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ایک حدیث جو آپ فلاں سند سے بیان کرتے ہیں میں وہ آپ سے سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ذرا وہ حدیث آپ مجھ کو سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بٹھا کر ان کو حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ حدثنا فلاں، ہم سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی۔ اتنے میں یحییٰ بن معین فرمانے لگے کہ میں تو زبانی سننے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کی کتاب اور کاپی سے دیکھ کر سننے آیا ہوں، لہذا آپ یہ حدیث مجھے اپنی کاپی میں دیکھ کر سنا دیجیے۔ محمد ابن فضل اٹھے اور اپنے کمرے میں اندر جانے کے لیے مڑے تاکہ کتاب لے کر آئیں، تو اتنے میں یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا کہ حضرت آپ پہلے زبانی ہی سنا دیجئے، اس سے کہ کیا یقین ہے کہ آپ اندر جا کر آنے تک میں زندہ بھی باقی رہوں گا کہ نہیں۔ ایسے حضرات تھے۔
جن کو یقین کامل تھا، اس یقین کامل کا نتیجہ یہ تھا، موت کے استحضار کا نتیجہ، آخرت پر یقین کا نتیجہ کہ ان کے اعمال کے اندر بہت سدھار، ان کے اعمال بڑے پاکیزہ، برائیوں سے بچنے کا ایک مسلسل سلسلہ، کبھی اتفاق سے کوئی بات ایسی آ گئی فوراً رونا اور دھونا، معافی اور تلافی، اور جن کا گناہ کر لیا ان کے پاس معافی اور تلافی کے لیے پہنچ جانا، یہ تھا ہمارا طریقہ۔ لیکن آج دنیا کے اندر موت کا استحضار نہیں ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم سب کے سب مانتے ہیں آخرت آنے والی ہے، لیکن استحضار نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بدسلوکی کر رہا ہے، ایک آدمی کا حق ضائع کر رہا ہے، ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے۔ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہاں گالی نکل رہی ہے اور وہاں فرشتہ اس کو نوٹ کرتا جا رہا ہے، اور قیامت آئے گی تو نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے اندر تمام کی تمام باتیں جو بھی میں نے کیا وہ سب کچھ درج ہو۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب نام عمل دیا جائے گا اور اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہو، ہر اچھا عمل، ہر برا عمل جو بھی انسان نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، اور جب مجرمین کو ان کا نام عمل دیا جائے گا اور اس کو دیکھیں گے وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور ان کی زبانوں سے نکلے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، یہ کیسا عجیب و غریب لکھا ہوا ہے نام عمل میرا، جس کے اندر نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات چھوڑی گئی، سب درج ہے اس کے اندر۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، سب کو گھیر لیا، سب کا احاطہ کر لیا۔ جو لوگ اچھے ہوں گے ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو لوگ برے ہوں گے ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نجات پانے والا ہے، یہ اچھا آدمی۔ جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جانے والا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، باغی ہے، سرکش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرانے والا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ایسے لوگوں کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا نام عمل دکھائیں گے اور کہیں گے ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ دوسرے لوگوں کو کہیں گے ارے ذرا پڑھ کے دیکھو ہمارا نام عمل، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نام عمل پڑھ کے دیکھو، میں تو پاس ہو گیا، میرا بہترین رزلٹ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، مجھ کو جنتی قرار دے دیا گیا، میں اس عالم کے اندر کامیابی کی منزل کو طے کر چکا۔ وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا اور یوں بھی کہے گا یہ جو مجھے نام عمل میرا ایسا ملا ہے، یعنی میں کامیاب ہو گیا، میرا نام عمل داہنے ہاتھ میں مل گیا۔ معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بھائیوں یہ غور و فکر کی بات ہے جو اللہ نے یہاں قرآن میں پیش کی۔ جس آدمی کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نام عمل لوگوں کو دکھا دکھا کر کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ ذرا میرا نام عمل پڑھ کے دیکھ لو، اور پھر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہے گا
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نتیجہ اور اتنا اچھا رزلٹ میرا اس لیے آیا کہ میں دنیا ہی میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ آج کے دن سے ضرور ملنے والا ہوں، یہ دن آنے والا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، اس کا مجھے یقین تھا۔ انی ظننت، یہاں ظنن کے معنی ہے یقین، انی ظننت، مجھے یقین تھا، میں ایمان رکھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، میں حساب کے دن سے ملنے والا ہوں، وہ دن آج آ گیا۔ اس عقیدے کا یہ اثر تھا، میں نے اچھے اچھے کام کیے، برے سے اپنے آپ کو بچایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اچھے اعمال کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ وہاں پر من پسند عیش میں ہوگا، جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ وہاں پر من پسند عیش میں ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے بہترین عیش کی زندگی ملے، بہترین کھانا نصیب ہو، بہترین پینا نصیب ہو، بہترین مکان نصیب ہو، بہترین کپڑے نصیب ہو، آرام و ٹھاٹ کی زندگی ملا کرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ٹھاٹ کی زندگی، یہ آرام کی زندگی، یہ عیش کی زندگی وہاں ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، معلوم ہوا کہ جو آدمی آخرت کا استظار نہیں رکھتا وہ اچھے عمل نہیں کرتا، اور جو آخرت کا استظار رکھتا ہے وہ اچھے اچھے عمل کرتا ہے، نتیجہ بہترین پاتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند عیش میں ہوگا، اور بڑے بڑے باغات کے اندر ہوگا، اور ان باغات کے اندر جو پھل ہوں گے وہ اتنے قریب ہوں گے کہ اس کو کسی جو ہے سیڑھی پر چڑھ کر یا مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے کسی پھل کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ تو قریب میں ہوں گے اور توڑ توڑ کر کھا سکے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہا جائے گا کلو واشربو، اب یہاں جنت میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کلو واشربو ہنیئا، مزے کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، بہت عیش کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارو۔ وہاں تم نے نماز بہت پڑھ لی، وہاں تم نے روزہ رکھ لیا، وہاں تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اب اس کا نتیجہ یہاں پر یہ ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو وہاں پر تم خالی خالی دنوں میں زندگی گزار کر آئے۔ خالی کی دو تفسیریں ہیں، عربی میں خالی کے معنی ماضی کے بھی آتے ہیں، جو ماضی کی زندگی ہے یعنی گزشتہ تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی، وہاں تم نے جو بھی اچھے اچھے اعمال کیے اس کے بدلے میں آج تم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور مزے کی زندگی گزارو۔ اور خالیہ کے ایک اور معنی بھی ہیں، خالی کے معنی وہی معنی جو ہماری زبان میں خالی کے ہیں۔ خالی کے معنی کیا؟ خالی کہتے ہیں نا، برتن خالی، گھر خالی، مکان خالی، دکان خالی۔ علماء کہتے ہیں ایک تفسیر ایام خالیہ کی یہ ہے کہ جو دن تم نے گناہوں سے خالی خالی گزارے تھے ان کے بدلے میں تم کو آج دیا جا رہا ہے۔ جو تمہارے دن ایسے گزرے جن میں تم نے اپنے دنوں کو گناہوں سے خالی رکھا، ان دنوں میں تم نے غیبتیں نہیں کی، ان کے اندر تم نے فحش کاریاں نہیں کی، ان کے اندر بدکاریاں نہیں کی، اس میں تم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کے ساتھ برا کام نہیں کیا، وہ خالی خالی جو گناہوں سے خالی دن تھے اس کے بدلے میں تم کو آج ہی مل رہا ہے۔ دونوں تفسیریں ہیں۔ اور جو آدمی ایسا ہوگا جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، برائیاں کرنے والا، غلط گناہ کرنے والا، مار دھاڑ کرنے والا، قتل و غارت گری کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا، انسانوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے والا، یہ سب جو ہوگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا
یا لیتنی لموت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا اے کاش مجھ کو یہ نام عمل نہ دیا جاتا تو اچھا تھا. کیا دیکھو اس میں؟ گھبراہٹ کی بنا پر کہے گا یہ مجھ کو دکھایا ہی نہ جاتا تو اچھا تھا. اس کے اندر تو میرے خلاف جرائم لکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر تو میرے خلاف پورا مواد تیار کیا گیا ہے, یہ مجھے نہ دکھایا جاتا تو اچھا تھا. اور کہے گا نہ مال کام آیا, نہ میری حکومت کام آئی, نہ میری طاقت کام آئی, میرا وہاں پر دنیا کا جو شور شرابہ اور جو ہے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا, یہ کوئی سلطانی میری کچھ کام نہ آئی. ہلک عنی سلطانیہ. اور پھر کہا جائے گا خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, اور اس کو بیڑیوں میں باندھ دو اور لے جا کے جہنم میں ڈال دو. یہ ہے بھائیوں آخرت کا دن جس کے اندر سب کچھ ہونے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدوں کو اس سلسلے میں مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہو اور اس کا استظہار ہو. ہم جو کام بھی دنیا میں کریں سچ کام کریں, اچھے کام کریں, برے کاموں سے بچیں, اللہ کے حق میں بھی بچیں, مخلوق کے حق میں بھی بچیں. اچھے اچھے کام کر کے جہاں سے جائیں گے بڑے اچھے نتائج وہاں پر ملیں گے. اللہ کی جنت میں رہنا نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا میسر آئے گی, اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور اگر یہاں سے برائیاں کرتے چلے گئے تو پھر وہاں پر جہنم میں جانا ہوگا. اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا